یہ جو لوگ بیٹھے ہیں میں ایم شور میں ان میں سے سب سے پوچھوں گا تو 90% لوگ کہیں گے یہ باہر جانا چاہتے ہیں. اسی طرح سے ساری جو یوتھ ہے اس وقت وہ باہر جانے کے لیے ایک برین ڈرین کا شکار ہے. یہاں سے باہر ابھی نکلے تو اگر ان کو امریکہ کا ویزا پکڑایا جائے تو یہ سارے ریڈی ہوں گے. تو آپ کے پاس کیا پلان ہے اس یوتھ کو یہاں پہ موٹیویٹ کرنے کا کہ نہ جائے یا جائے؟ آپ کی کیا اوپینین؟ اچھا دیکھیں، ہم زبردستی تو کسی کو روک نہیں سکتے. ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں پوٹینشیل بہت ہے، ہاں رکاوٹیں بہت، اور اس رکاوٹ کی وجہ سے لوگ فرسٹریٹ ہو گئے. کچھ فرسٹریشن ہے اور کچھ پرسپشن مزید ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہمارے پاکستان کا بھلا نہیں چاہتے وہ لوگ یہ باتیں بڑھا بھی رہے ہیں. یعنی ہر چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ فرسٹریشن تو دنیا میں اور ملکوں میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان ملکوں میں سارے لائن لگا کے باہر جانے کی فکر نہیں کرتے، بلکہ وہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو کام پہ لگاتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں بجائے اس کے کہ ان کو یہ کہے کہ بھائی رک جاؤ کہیں مت جاؤ، تو جو کوشش کر رہا ہے وہ کرتا رہے، لیکن ہمیں وہ پاکستان ان کو دکھانے کی ضرورت ہے جس میں باہر جا کر جتنی محنت کرتے ہیں اس کی آدھی بھی محنت کریں تو اس سے زیادہ ریوارڈ ملے گا. ان حالات میں بھی میری تو کم از کم میرا تجربہ یہ ہے کہ جو نوجوان اپنا وقت اس میں لگا رہے ہیں نا کہ باہر کس طرح چلے جائیں، تو ہم نے باہر جانے والوں کی زندگی کے حالات بھی دیکھے ہیں، اور پھر اس کے بعد مجموعی طور پر جب وہ 10-20 سال گزار لیتے ہیں تو اس کے حالات بھی دیکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی محنت باہر جا کر لوگ کرتے ہیں اور اپنے سروائیول کی جنگ لڑتے ہیں اس کی آدھی سے بھی آدھی محنت کر لیں پاکستان میں تو بہت بہتر ان حالات میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے، انہیں راستے دکھانے کی ضرورت ہے. آپ کیا پڑھ سکتے ہیں، کیا کام کر سکتے ہیں، آپ کون کون سے ایریاز میں اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. مشکلات ہیں لیکن ایک امید بھی دلانے کی ضرورت ہے. پاکستان تو امید کے ساتھ ہی جوڑ سکتا ہے نا، ورنہ اس کے بغیر کیا ہے. اب یہ بتانے کی ضرورت ہے نوجوانوں کو کہ دنیا میں کتنے ترقی یافتہ ممالک ایسے ہیں جن کے پاس گیس نہیں نکلتی، آئل نہیں ہوتا، سب امپورٹ کرتے ہیں لیکن ان کا وجود چل رہا ہے. دنیا میں کتنے ایسے ہیں جن کے پاس کاپر ہے، کتنے ایسے ہیں جن کے پاس دریا نہیں ہے، کتنے ایسے ہیں جن کے پاس پورٹ نہیں ہے. پاکستان کے پاس یار پورٹ بھی ہیں، دریا بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، سمندر ہے، کھیت ہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ مایوسی کچھ لوگ جان بوجھ کر پلا رہے ہیں؟ اتنی مایوسی ہے نہیں. مایوسی تو بہت ہے، کیوں نہیں ہوتی. حالات ایسے ہیں لیکن کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ ہوتا ہے اور کچھ لوگ پرسپشن بنا لیتے ہیں. پھر پاکستان میں انفارچونیٹلی چونکہ تربیت کا، ٹریننگ کا، کاؤنسلنگ کا سسٹم تو نہیں ہے نا، تو بھیڑ چال تو بہت ہوتی ہے. آپ اس میں نوجوانوں سے کیا کہتے ہیں؟ آپ دیکھیے سی این جی آئی تھی نا جب کٹس، تو ہر گاڑی میں سی این جی لگ رہی تھی نا، اور حکومت پروموٹ کر رہی تھی نا، اور امپورٹ کر رہی تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ سی این جی اسٹیشنوں پہ لمبی لمبی لائنیں لگیں، پھر بالآخر وہ ختم ہو گئی. کسی نے نہیں سوچا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کتنی بڑی امپورٹ پاکستان کے اوپر لاد رہے ہیں جس کو بعد میں کچرے میں آپ کو پھینکنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، تو بھیڑ چال بہت ہوتی ہے. کوئی ایک سبجیکٹ لوگ پکڑ لیتے ہیں بس اس میں چل پڑتے ہیں. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آئی ٹی کی تو خیر بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، لیکن ہر آدمی جو ہے وہ کمپیوٹر کا اور اسپیشلسٹ نہیں ہو سکتا. تو اتنی زیادہ فیلڈز موجود ہیں جس میں آپ کام کر سکتے ہیں. تو ایک انٹیگریٹڈ جو ہے نا کاؤنسلنگ ہونی چاہیے نوجوانوں کی. چونکہ وہ موجود نہیں ہے تو اس لیے سب یہ سمجھتے ہیں کہ بس باہر جانے کی کاؤنسلنگ کرو ہماری، اور وہ مسئلہ حل نہیں ہے.